اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ماہ ربیع الاول وہ عظیم ماہ ہے جس میں امام الانبیاء، حبیب کبریا، فخر موجودات، باعث تخلیق و کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود سے پوری دنیا میں نور حق پھیلا اور کفر و باطل کی تاریکیاں چھٹ گئی۔ یہی وہ دور تھا جب جہالت عام تھی، عدل و انصاف ناپید تھا، انس، پیار اور محبت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ حضرت عمر بن قتیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میں نے اپنے والد سے سنا جو بہت بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دو۔ اس روز سورج کو عظیم نور پہنایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کی عورتوں کے لیے یہ مقدر کر دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے لڑکے جنیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضرت عبد المطلب میں منتقل ہوا، وہ جوان ہو گئے تو ایک دن حتیم میں سو کر اٹھے تو آنکھ میں سرما اور بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور حسن و جمال میں بڑا اضافہ ہو چکا تھا۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ ان کے والد انہیں قریش کے کہانوں کے پاس لے گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے سن کر کہا کہ اللہ نے اس جوان کی شادی کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اس نے پہلا نکاح قیلہ سے کیا جس سے ایک بیٹا حارث پیدا ہوا۔ پھر ان کی وفات کے بعد ہند بنت عمرو یعنی فاطمہ سے نکاح کیا تو ان کے نصیب میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا اور ان کے بطن سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ روایت میں اس طرح آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی، ان کی پیشانی میں چمکتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ان کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ جب قریش میں قحط ہوتا تو وہ عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کر جبل شبیر پر لے جاتے اور ان کے واسطے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے بارگاہ الہی میں تقرب حاصل کرتے اور بارش کی دعا کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے انہیں باران رحمت سے نوازتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی والدہ کے بطن سے تخلیق کا ارادہ فرمایا تو رجب مہینہ جمعے کی رات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات جنتوں کے پہرے دار خازن کو حکم دیا، جنت الفردوس کھول دو اور ایک منادی کرنے والا آسمانوں اور زمین میں ندا دے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ وہ نور جو ایک محفوظ اور مخفی خزانہ تھا، جس نبی بادی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متولد ہونا تھا اور وہ آج کی رات اپنی والدہ کے بطن میں منتقل ہو گیا، اس کے جسم عنصری کی تکمیل ہو گئی اور وہ لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بن کر دنیا میں تشریف لائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ آمنہ بنت وہب نے اپنے خواب میں دیکھا۔ ان سے کہا گیا آپ تمام عالم کے سردار اور خیل و برید سے حاملہ ہیں، تو جب ان کی ولادت ہو تو ان کا نام احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا، اس دوران اپنے حال کو چھپائے رکھنا۔ مخدومہ کائنات حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس نور نبوت کے امین قرار پانے کے بعد عرصہ دراز تک مجھے احساس تک نہ ہوا کہ میرے جسم میں ایک نیا وجود پرورش پا رہا ہے اور میں کچھ عرصے بعد ماں بننے والی ہوں۔ خواتین جن تخلیقات سے دوچار ہوتی ہیں میں ان سے بالکل محفوظ رہی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں باردار ہو گئی تھی لیکن اول سے آخر تک میں نے کوئی دقت اور مشقت محسوس نہ کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدہ ماجدہ کے بطن میں 9 ماہ تک جلوہ گر رہے۔ اسی دوران انہوں نے کسی قسم کی تکلیف کے متلی اور بے چینی جو عوارض عورتوں کو ان ایام میں پیش آتے ہیں ان کی شکایت کا اظہار نہیں کیا۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسمانی بشارت۔ حضرت بی بی آمنہ کو دوران حمل جو لطافت اور سہولت تھی اس عظیم امانت کا علم ہی نورانی بشارت کے ذریعے ہوا۔
پہلے اس کا پتہ نہ چل سکا۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں، میں سونے اور جاگنے کی کیفیت میں تھی کہ کوئی آنے والا فرشتہ آیا۔ اس نے کہا، کیا آپ کو علم ہے کہ آپ ماں بننے والی ہیں؟ گویا کہ میں نہ جانتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ آپ اس امت کے سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہیں۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس آنے والا فرشتہ آیا۔ اس نے ہدایت کی کہ جب اس کی ولادت ہو جائے تو یہ دعا پڑھنا، یعنی میں ہر حاسد و بدخواہ کے شر سے اسے اللہ وحدہ لا شریک کی پناہ و حفاظت میں دیتی ہوں۔ پھر اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ ان کا نام تورات انجیل میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ زمین و آسمان والے سب ان کی تعریف کریں گے، قرآن ان کی کتاب ہے۔ مذکورہ واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر طرح سے دنیا کو خبردار کیا گیا۔ یہی وہ ہستی ہیں جس کی وجہ سے دنیا کو خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ یہی وہ ہستی ہیں جس کی ذات بابرکت کعبۃ اللہ شریف کو بتوں کی غلاظتوں سے پاک کر دے گی۔ بالآخر وہ سہانی گھڑی آ گئی جب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ کی گود میں آیا، تو اس شب اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کا کنارے مہکتی کستوری کے 70,000 درخت لگائے، جن کے پھل اہل جنت کے لیے بخور کا کام دیں گے۔ اس واقعے کی یادگار میں پھر آسمان پر ایک ستون زمرد کا، ایک ستون یاقوت کا نصب کیا گیا۔ 3 جھنڈے مشرق، مغرب اور کعبے کی چھت پر نصب کیے گئے۔ اس رات شیاطین کو مقید کیا گیا، کاہنوں کی خبریں بند ہو گئیں، سارے جہاں کے بت سر بسجود ہو گئے۔ اس رات بادشاہوں کے تخت الٹ گئے، ایوان کسرا میں زلزلہ برپا ہوا، جس سے اس کے 14 کنگرے گر گئے، جو بزبان اشارہ یہ کہہ رہے تھے کہ بادشاہ وقت کی 14 پشت تک سلطنت رہے گی، اور اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ اب ظلم و بربریت کا دور ختم ہو جائے گا۔ غرض یہ کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر اس قسم کے بہت سے قدرتی اشارات و واقعات ایسے ظہور میں آئے کہ جن کی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اترے تو وہ ہندوستان میں جزیرہ سراندیپ میں اترے تھے، جو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اکتاہٹ محسوس ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے آذان دی، اللہ اکبر 2 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے استفسار کیا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ کے اولاد میں سب سے آخری نبی ہیں۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے وقت سے بھی آگاہ فرما دیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا تھا کہ جب فلاں ستارہ اپنی جگہ سے حرکت کرے گا تو وہ ظہور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہوگا۔ یہ آگاہی علماء بنی اسرائیل نسل در نسل حاصل کرتے رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم عدم سے عالم وجود میں منتقل فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پشت در پشت پاکیزہ سلبوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی سے چمکا۔ پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی سے چمکا اور حضرت بی بی آمنہ کی گود میں اتر آیا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح کے مزید اچھے ویڈیوز اور واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔